बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने तीसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने सबक शायरों के लतीफ़े के लतीफ़ा 2, 3 और 4 का जो है वो मुताला किया था। आज हम इसके बकिया जो लताइफ़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। लतीफ़ा नंबर 5 कुछ यूँ है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक शागिर्द थे जो अक्सर बेरोज़गारी की वजह से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे। बेरोज़गारी ज़ाहिर बात है परेशान कुन चीज़ होती है और इंसान उसके लिए कोशिश करता है। तो उनके एक शागिर्द को भी बेरोज़गारी का मसला था और वो इसी वजह से चाहता था कि किसी दूसरे शहर चला जाए तो वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमाए। लेकिन ख्वाजा साहिब अपनी आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे। आज़ाद मिजाजी यानी कलंदराना मिजाज के हामिल थे, फ़कीराना मिजाज के हामिल थे ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं। तो अपने उसी मिजाज की वजह से उनको क्या कहते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर जो है वो सब्र करो, शुक्र करो, उसी पर जो है वो गुजारा करो। तो दोस्तों की मुलाकात भी बड़ी ज़रूरी होती है। सही बात है, इंसान जब दूसरे शहर चला जाएगा तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से दूर हो जाएगा। तो उनका कहना ये था कि अपनों से मुलाकात जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और जो खुदा दे रहा है उस पर गुजारा करने की कोशिश करो ताकि जो है वो अपनों के करीब रहे इंसान। तो एक दिन ये हुआ कि शागिर्द उनके आए और कहा हज़रत रुखसत को आया हूँ, रुखसत की इजाज़त दीजिए। पूछा खैर वाशिद कहाँ, यानी खैर तो है, किधर का इरादा है? तो उनके शागिर्द ने क्या कहा कि हुजूर बनारस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बनारस जा रहा हूँ। कोई फरमाइश है तो बता दें, यानी मैं बनारस जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है वहाँ से तो आप बता दें, कोई आपको वहाँ से कुछ चाहिए, कोई आपकी कोई ज़रूरत है बनारस के हवाले से, तो मैं वापसी पर वो आपके लिए वो चीज़ ले आऊँगा। कोई ख्वाहिश है, कोई फरमाइश है तो बताएं। तो क्या हुआ, ख्वाजा साहिब हंसे और कहा कि एक काम करना कि वहाँ के खुदा को हमारा सलाम कह देना, वहाँ के खुदा को हमारा सलाम कहना। तो उनका शागिर्द बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा हुजूर क्या खुदा यहाँ का वहाँ का अलग अलग है? तो आपने फरमाया कि जब खुदा वहाँ का यहाँ का एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? जिस तरह खुदा से वहाँ जाकर मांगोगे उसी तरह उससे यहाँ मांग लो, तो जो तुम्हें वहाँ देगा रिज्क वो तुम्हें यहाँ पर भी दे सकता है। तो ख्वाजा साहिब ने जब उसको ये दलील दी तो इसका उस शागिर्द पर जो है वो बड़ा असर हुआ, ठीक है। और उसने फिर क्या किया कि अपना जो सफ़र का इरादा था वो मौकूफ़ कर दिया, यानी अपना सफ़र का इरादा जो था वो मौखर कर दिया, जिसको जो है वो बदल दिया, उसको छोड़ दिया उस इरादे को, और ख़ातिर जमी से यानी तसल्ली से जो है वो फिर बैठ गए। अच्छा देखें, इस लतीफ़े से, इस वाक़े से हमें जो चीज़ समझ में आती है वो क्या है कि एक तो ये कि ख्वाजा हैदर अली आतिश की फ़ितरत में जो है वो फ़कीराना मिजाज के हामिल थे ख्वाजा हैदर अली आतिश। उनकी फ़ितरत में जो है वो फ़कीरी शामिल थी, फ़क्र और दरवेशी को उन्होंने हमेशा जो है वो अपनाए रखा, और इसी वजह से आपने पढ़ा है कि वो किसी भी दरबार से मुंसलिक नहीं हुए। अमूमन शुअरा जो है वो बादशाहों के दरबार से मुंसलिक हो जाते थे, लेकिन ख्वाजा साहिब किसी भी दरबार से मुंसलिक नहीं हुए। फिर उनके खुदा पर भरोसे और तवक्ल का भी पता लगता है कि वो खुदा पर किस कदर एतमाद रखते थे, किस कदर उनको यकीन था खुदा पर कि खुदा जो है वो रज़ाक है। इंसान को रिज़्क के पीछे भागने की बजाय क्या करना चाहिए, राज़िक के पीछे जो है वो लग जाना चाहिए, रज़ाक के पीछे जो है वो लग जाना चाहिए, उसका दामन जो है वो थाम लेना चाहिए। तो फिर इंसान रिज़्क की कमी का कभी शिकार नहीं होता। रिज़्क के फ़िक्र से जो है वो इंसान को क्या मिल जाती है, निजात मिल जाती है। तो इससे उनके खुदा पर भरोसे का भी पता लगता है, उनके कलंदराना मिजाज का भी पता लगता है। अगरचे जो है वो सफ़र करना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान को चाहिए कि वो सफ़र करे, ठीक है, लेकिन ये बात अपनी अपनी फ़िक्र की, अपनी अपनी सोच की है, अपने तवक्ल की बात है। अमूमन जो है वो वरना अरबी में कहा जाता है सफ़र वसीला, तो सफ़र जो है वो कामयाबी का ज़रिया भी है। और दुनिया में वही लोग अक्सर आप देखेंगे कामयाब भी हुए हैं जिन्होंने सफ़र किया है, अपना घर बार छोड़ा है। तो घर बार छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन आम हालात की बात है ये। तो उसमें क्या है कि इंसान को चाहिए कि वो जो खुदा दे रहा है उस पर सब्र शुक्र करे, और अपनों के बीच में जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, उनके दरमियान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे, क्योंकि सब कुछ जो है वो इंसान को मिल जाता है, लेकिन रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त ये जो है वो दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलते। अजीज़ तलबा, अगले लतीफ़े की तरफ चलते हैं। एक दिन क्या हुआ, मामूली दरबार क्या था, यानी बादशाह जो है वो अपने दरबार जो है वो बुलाते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र का दरबार है। बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि आखिरी मुग़ल ताजदार भी थे, उसके साथ साथ एक बड़े आला पाए के शायर भी थे। तो मामूली दरबार था बादशाह का, उसमें उस्ताद इब्राहीम ज़ौक़ भी मौजूद थे। उस्ताद इब्राहीम ज़ौक़
جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد ہیں، استاد بھی ہیں. تو ایک مرشد زادے آئے اور بادشاہ سے آہستہ آہستہ کچھ بات کی اور رخصت ہوئے، واپس جانے لگے. مرشد زادہ، پہلے اس کو ذرا سمجھ لیں. مرشد جو ہے عموماً کسے کہتے ہیں؟ پیر کو، جن کا انسان مقلد ہوتا ہے، جن کی تقلید کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ بیعت ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو نا کہ سبق ہم نے جب مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھا تھا، تو جب بادشاہ نے مرزا غالب سے پوچھا، جب وہ ہم ظرافت کا ذکر پڑھتے ہیں تو بادشاہ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ تو کسی کو یاد ہے کہ مرزا نے کیا جواب دیا تھا؟ مرزا نے کہا تھا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. تو بادشاہ کو اس نے کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ پیر و مرشد. تو کس کو پیر و مرشد کہا؟ بہادر شاہ ظفر کو، بادشاہ کو. تو مرشد بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہوا، تو پھر مرشد زادہ کون ہوا؟ ظاہری بات ہے اس کا بیٹا. تو مرشد زادے کا مطلب کیا ہوا؟ بادشاہ کا بیٹا مراد شہزادہ. تو کوئی شہزادہ آیا تھا اور کسی شہزادی کا یا کسی ملکہ کا، کسی بیگم کا بادشاہ کی پیغام لایا ہوگا، اور اس نے آہستہ آہستہ سے بات کی اور واپس جانے لگا. تو حکیم احسن اللہ خان، حکیم احسن اللہ خان کون ہے؟ شاہی طبیب تھے، یہ شاہی حکیم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بہادر شاہ ظفر کے وزیر اعظم کا عہدہ بھی تھا. تو یہ بہادر شاہ ظفر کے وزیر اعظم بھی تھے اور شاہی طبیب کا بھی عہدہ تھا ان کے پاس. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنی جلدی تم آئے ہو اور آ کے پھر واپس جا رہے ہو، اتنی جلدی آنا اور تشریف لے جانا کی کیا مطلب ہے؟ کیا معنی دارت، کیوں آئے تھے، کیسے اتنی جلدی آ رہے ہو جا رہے ہو؟ تو جب پوچھا تو صاحب عالم، صاحب عالم سے مراد وہ شہزادہ ہی ہے، ظاہری بات ہے. جس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. کبھی میں نہ اپنی خوشی، خوشی ویسے تو آپ کو پتہ مسرت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں خوشی کا مطلب کیا ہوگا؟ مرضی. کہ میں نہ اپنی مرضی سے آیا تھا، نہ اپنی خوشی سے آیا تھا، نہ اپنی خوشی سے جا رہا ہوں. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو بادشاہ نے فوری طور پر استاد کو دیکھا اور کہا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے. صاف مصرع یعنی جو صاحب عالم نے، اس شہزادے نے جواب دیا وہ کسی سادہ جملے کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مصرع موضوع تھا. اور بادشاہ نے فوراً اس کو، چونکہ بادشاہ خود بھی شاعر تھا، اس نے فوراً اس کو محسوس کیا اور توجہ دلائی کس کی؟ استاد ابراہیم ذوق کی، کہ استاد دیکھو کیسا صاف مصرع ہوا ہے. تو استاد نے پھر فوراً کیا کہا؟ اس شعر کو، اس مصرعے کے مطابق اس شعر کو مکمل کیا، اور بے توقف یعنی بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی جو ہے وہ توقف کے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. کہ زندگی ہمیں لائی تھی، ہم آ گئے. قضا لے چلی چلے، موت جو ہے وہ لے جاتی ہے زندگی سے، ہم چلے جاتے ہیں اس دنیا سے. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو نہ ہم اپنی خوشی سے آتے ہیں اس دنیا میں اور نہ اپنی خوشی سے جاتے ہیں. یعنی انسان کا اس دنیا میں آنا اس کی مرضی کے بغیر تھا. انسان کی کوئی مرضی نہیں تھی، کوئی اس کا عمل دخل نہیں تھا. اور ایسے ہی جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو انسان بیسیکلی ہے ہی بے اختیار بہت سے کاموں میں، اکثر کاموں میں. تو لیکن انسان جو ہے وہ ظاہر بات ہے دنیا میں آتا ہے، جب اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شاید عقل کل سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو تمام اختیارات کا جو ہے مالک سمجھ لیتا ہے. تو اس شعر سے ہمیں بہرحال ایک تو اس کا بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے نہ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مرشد زادے کا جو شہزادہ ہے اس کے جواب سے ہمیں اس وقت کے رجحان کا بھی پتہ لگتا ہے. وہ وقت تھا جب قلعہ معلیٰ یعنی لال قلعے میں دہلی کے شعر و ادب کی محفلیں جمع کرتی تھیں، اور شعراء جو تھے وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے اور اپنا اپنا کلام جو ہے وہ سنایا کرتے تھے. تو معاشرے کا ایک رجحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. تو انسان چونکہ ماحول کا پروردہ ہے، جیسا اس کو ماحول ملتا ہے وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے. تو چونکہ اس وقت شعر و ادب کا رجحان تھا، ایک ماحول تھا، تو لہٰذا یہ ادھر اس وقت اکثر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شعر و شاعری جو تھی وہ اپنا اثر دکھاتی تھی، وہ ان کی فطرت میں، ان کی مزاج میں جو ہے وہ شامل ہو جایا کرتی تھی. تو اس مرشد زادے کے جواب سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس نے وہ سادہ سے لفظوں میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں آیا تھا کسی کام سے جا رہا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا تھا. لیکن اس نے جو جواب دیا انتہائی شاعرانہ تھا اور اس چیز کو بادشاہ نے محسوس کیا. اور پھر استاد ابراہیم ذوق کی بھی ہمیں حاضر دماغی کا، ان کی قادر الکلامی کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح انہوں نے فوری طور پر اس شعر کو مکمل کیا اور ایک انتہائی خوبصورت شعر جو ہے اس کی شکل دے دی اس مصرعے کو. تو بیٹے اس کو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ان تمام باتوں کو. دربار کون موجود تھا؟ ابراہیم ذوق. تو یہ سارے جو اہم نکات ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں آپ سے، تو ان کو یاد رکھیں. مرشد زادے سے جلدی آنے اور جانے کا سبب کس نے پوچھا؟ احسن اللہ خان نے. صاحب عالم نے کیا جواب دیا؟ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. بادشاہ نے کس سے کہا کہ دیکھنا کیسا صاف مصرع ہوا ہے، کیا صاف مصرع ہوا ہے؟ تو کس سے کہا تھا؟ استاد ابراہیم ذوق سے. استاد ابراہیم ذوق نے کیا کہا؟ تو انہوں نے آگے سے شعر مکمل کیا تھا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو یہ باتیں جو ہیں ان کو یاد بھی رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ سے تھوڑی سی
وضاحت کی ہے اس نثر پارے کی، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں. تشریح جب آپ کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تشریح میں لکھنی ہوتی ہیں، اس میں یہ کام آتے ہیں. عزیز طلباء، لطیفہ نمبر 7، مرزا غالب. بڑا مشہور نام ہے اردو ادب کا. مرزا غالب نے کتاب لکھی جس کا نام تھا قاطع برہان. قاطع برہان کس نے لکھی؟ مرزا غالب نے. قاطع برہان کس کی تصنیف ہے؟ مرزا غالب کی. قاطع برہان کا ویسے مطلب ہوتا ہے دلیل کو کاٹنے والی، دلیل کو رد کر دینے والی، ہر دلیل کا جواب دے دینے والی. قاطع برہان کتاب تھی، اس کے بہت سے شخصوں نے جواب لکھے، یعنی اس کے اوپر بڑے تبصرے کیے، اور بعض دفعہ بعض نے تو مرزا غالب کے بارے میں بڑی بڑی زبان درازیاں کی، بڑا برا بھلا کہا مرزا غالب کو اس کتاب کے حوالے سے. تو کسی نے مرزا غالب سے کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگ اتنا کچھ کہتے ہیں، آپ کے بارے میں لوگوں نے اتنا کچھ لکھا ہے، تو آپ نے کبھی کسی کو جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ فلاں شخص کی کتاب کا آپ نے جواب نہیں دیا، اتنا کچھ اس نے آپ کے بارے میں کہہ دیا، اول فول بکا، لیکن آپ نے کوئی لفظ بھی نہیں بولا اس کے بارے میں، کوئی نہ کچھ لکھا. تو مرزا غالب نے انتہائی مدبرانہ، انتہائی جو ہے وہ عقل مندانہ جو ہے وہ جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم کیا جواب دو گے اس بات کا؟ یعنی اگر انسان کو کوئی گدھا جو ہے وہ دلتی مار دے تو وہ بدلے میں اس کو دلتی تو نہیں مارے گا، تو پھر اس میں اور گدھے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اسی طریقے سے مرزا غالب نے جواب دیا کہ برائی کا جو جواب ہے وہ برائی سے دینا اپنے آپ کو اس برائی کرنے والے جیسا ہی ثابت کرنا ہوتا ہے، لہذا برائی کا جواب جو ہے وہ کبھی برائی سے نہیں دینا چاہیے. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ درگزر کرے، اس کو جو ہے وہ معاف کر دے، نہ اس کو دل میں رکھے. لیکن اگر بات کوئی ایسی ہے کہ جو نہیں انسان جو ہے وہ معاف کر سکتا، یا اس کا جو ہے وہ دل نہیں اس بات پر آمادہ ہوتا، تو پھر کم از کم اس کو بڑے دن کے مالک یعنی خدا پر جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. خود جو ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہی چیز جو ہے وہ ہمارے خدا کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ معاف کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. درگزر کرنا چاہیے. تو درگزر کا پتہ لگتا ہے ایک تو، اور پھر یہ کہ انسان کو کبھی بھی کسی کے مقابلے پر آ کر اپنے قد کو جو ہے وہ چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آنے جانے والے بہت سارے لوگ آوازیں کستے ہیں، لیکن ان کی ہر آواز کا جواب نہیں دیا جاتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کوئی جاہل ان کے منہ لگتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، قالوا سلاما، تو وہ اس کو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ اڑ نہیں لگاتے، اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے، اور اپنی عزت، اپنی جو وزاداری ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچوں یہ سبق تھا ہمارا آج. یہ سبق جو مکمل ہوا. میں نے کوشش کی تھی کہ ہر لطیفے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں جن سے ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن بن سکتے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں. ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ وضاحت بھی کی ہے. اب جو ہے وہ آپ لوگوں نے شارٹ کویشچن اور ایم سی کیوز جو ہے وہ اس کے تیار کرنے ہیں. نثر پاروں کی تشریح میں نے کہا کہ جو نثر پاروں کی تشریح آپ کے نوٹس میں دی گئی ہے ان کو بطور جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ آپ کریں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نثر پاروں کی تشریح کریں گے. ویسے تو میں نے آپ سے جو باتیں کی ہیں پڑھاتے ہوئے، یہ ساری باتیں ہی تشریح میں جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ بھی لیں. تو اپنا خیال رکھیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم میر تقی میر کی غزل کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اور اس کے اشعار کو ڈسکس کریں گے، اور اس سے پہلے ہم انشاءاللہ ان کے حالات زندگی کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.